پانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہوا کرتا ہے۔ اے لوگو، اللہ کی بارگاہ میں آؤ، مسجدیں آباد کرو۔ جب بھی رب تعالیٰ سے ہم کلامی کا ارادہ ہو تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ۔ لوگ قرآن پڑھتے کہاں ہیں؟ قرآن سینے میں نور پیدا کرتا ہے، چہرے میں نور پیدا کرتا ہے۔ ایک حرف پڑھنے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ نہ باپ کو فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر میں کیا ہوگا، نہ اولاد کو فکر ہے۔ کاش کہ اگر باپ یہ فکر کرتا تو اپنے بچے کو سب سے پہلے دینی تعلیم دیتا۔ ہرگز اسے اسکول کالج کو، میں نہیں منع کرتا اسکول کالج مت پڑھاؤ، ضرور پڑھانا چاہیے، چونکہ اگر ٹرین پہ جائے گا اسے پتہ نہیں ہوگا تو کیا پڑھے گا، کہاں کی ٹرین ہے، کہاں جانا ہے، ضرور پڑھاؤ، لیکن سب سے پہلے دین کا علم دو تاکہ اس کا مستقبل درست ہو جائے۔ سنو، رسول اللہ کی حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو ماں باپ اپنے بچوں کو اچھی شکشا نہیں دیتے، قرآن کی تعلیم نہیں دیتے، حدیث کی تعلیم نہیں دیتے، ذکر رسول، ذکر خدا نہیں سکھاتے، بروز قیامت وہی بچہ اپنے باپ کا گریبان پکڑ لے گا، کہے گا اے باپ تو نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک دنیا میں نہیں کیا، جو آج اس کی سزا مجھے یہاں آخرت میں بھگتنا پڑ رہی ہے۔ تو اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھاؤ، غسل کا طریقہ سکھاؤ۔ کتنے بچے ہیں جو غسل کا طریقہ نہیں جانتے؟ کتنے بچے ہیں جو وضو کا طریقہ نہیں جانتے؟ بہت سارے ایسے بھی مریض ہیں جو معذور ہیں، بہت سارے ایسے بھی بھائی ہیں جنہیں سلسل بول کی بیماری ہے، پیشاب کے قطرے کی بیماری، بعض وہ ہیں جنہیں ہوا خارج ہونے کی بیماری ہے، بیچارے اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، انہیں یہ بھی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر یہ بیماری ہے، اسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں عالموں کی جانب رجوع ہونا چاہیے، ان سے مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیے۔ ایسی صورت میں کیا صورت ہوگی کہ مجھے پیشاب، جب بھی پیشاب کر کے آتا ہوں میرا پیشاب کا قطرہ ٹپک جاتا ہے، وضو بنا کے آیا، جیسے رکوع میں گیا پیشاب نکل گئی، ایک بوند نکل گئی۔ ایسی صورت میں نماز نہیں پڑھتا وہ، چونکہ اسے خود بھی علم نہیں ہے اور کوشش بھی نہیں کرتا۔ سنو، میرے حدیث کی حدیث پاک ہے حضور کی، جب کوئی شخص علم دین اس نیت سے سیکھتا ہے کہ دوسروں کو پہنچائے تو اسے 70 صدیقوں کے اجر کے برابر ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ جو 70 صدیق اجر پائیں گے، شہداء پائیں گے، اللہ اس کو یہ اجر عطا فرمائے گا جو علم دین اس لیے سیکھے کہ اپنے ہم بھائی کو سکھائیں، یا اپنے پڑوسی کو سکھائیں، یا اپنی بچی کو سکھائیں، یا اپنے بیٹوں کو سکھائیں، اس نیت سے قرآن یا حدیث کا علم سیکھتا ہے تو اللہ اسے 70 صدیقوں کے اجر کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن کی تعلیم خود بھی سیکھو، اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ۔ تو اگر کسی کو سلسل بول کی یا ہوا خارج ہونے کی بیماری ہے تو شریعت اس کو معذور قرار دیتی ہے، تو وہ ظہر کے وقت میں ظہر کا وضو کرے اور اس وقت میں پوری مکمل ظہر کی نماز پڑھے، اور اس سے جتنی چاہے نفل نماز پڑھے اسی وقت میں، اور جب عصر کا وقت شروع ہوگا تو اس کا وضو خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ اگر پیشاب کی بیماری ہے تو پیشاب سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ایک قطرہ نکلے یا پھر 10 قطرے نکل جائے۔ شریعت نے بہت آرام دی ہے آپ کو، نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنا ہے، آپ کو نماز کی پابندی کرنا ہے۔ سنو، میرے حدیث کے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا طلب کرنا میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں ہر مسلمان، مرد، عورت، بوڑھا، بچہ، سب پر فرض ہے۔ اللہ اکبر! کس علم کا؟ حضور نے ارشاد فرمایا دنیاوی علم، اس سے دنیاوی علم مراد نہیں ہے، سنسکرت مراد نہیں ہے، انگلش مراد نہیں ہے، ہندی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے دین کا علم مراد ہے۔ یعنی جب انسان بڑا ہوتا ہے تو اس پر نماز فرض ہو گئی، اس کا علم ہونا چاہیے کہ کس عمر پر نماز فرض ہوتی، نماز نہیں پڑھنے میں کتنا گناہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن کا علم، حدیث کا علم، پاکی ناپاکی کا علم ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اتنا علم جانے۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے اطلب العلم ولو کان بالصین،
کہ علم دین طلب کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے اگر تمہاری بستی میں کوئی پڑھانے والا نہ ہو، تمہارے محلے میں کوئی عالم دین نہ ہو، تمہارا بھائی بتانے والا نہ ہو، تمہارے شہر میں کوئی بتانے والا نہ ہو، تو میرے مصطفیٰ کی حدیث سن کر اس علم کی عظمت کو سمجھ لینا۔ حضور فرماتے اطلب العلم ولو کان بالصین، اگر علم دین طلب کرنے کے لیے ملک چین جانا پڑے تو وہاں بھی جا کر کے علم دین حاصل کر لینا، لیکن علم دین ضرور پڑھنا، اس لیے کہ علم دین ایسا نور ہے کہ آپ کے اندر خدا کی معرفت پیدا کرے گا، تمہارے سینے کو منور کرے گا، تمہارے سینے میں جو اندھیرا ہوگا، جو تمہارے سینے میں اندھیریاں ہوں گی، جس کے وجہ سے تم خدا کا خوف تمہارے سینے میں نہیں ہوگا، اگر علم پڑھو گے تو تمہارے سینے میں خشیت الہی پیدا ہو۔ اور یہ جملہ کس زمانے میں ارشاد فرمایا، یہ بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے، اب سے 1400 سال پہلے۔ اس زمانے میں کوئی بحری جہاز تھا؟ بحری جہاز تھا؟ سمندری جہاز تھا؟ نہیں تھا۔ ہوا میں اڑنے والا جہاز تھا؟ نہیں تھا۔ موٹر سائیکل تھی؟ یہ کہہ رہے تھی نہیں تھی، ماشاءاللہ کہہ رہے نہیں تھی۔ ٹرین تھی کوئی؟ نہیں تھی۔ ٹرک، 4 ویلر گاڑی کوئی تھی؟ اللہ اکبر، بڑی مشقت و پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا، سمندر بھی آتا، پہاڑی بھی آتی اور درندے بھی ہوتے۔ اس زمانے میں کھچروں کا سفر ہوتا یا اونٹ کا یا پھر گھوڑوں کا۔ اس زمانے میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ کتنی بھی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے لیکن قرآن اور حدیث کا علم ضرور سیکھنا۔ جب قرآن و حدیث کا علم سیکھو گے تو تمہارے سینوں میں خشیت الہی پیدا ہوگی، جب خشیت الہی پیدا ہوگی تو تم پھر اپنے پڑوسی کا برا نہیں چاہو گے انشاءاللہ، اپنے پڑوسی کا برا نہیں چاہو گے، اپنے پڑوسی کا بھلا چاہو گے۔ سب سے بہترین نوکری ہمارا بیٹا سب سے بہترین نوکری پالے، سب سے بہترین نوکری، اس کے لیے جی جان سے محنت۔ اللہ اکبر، سب سے بہترین نوکری کون سی ہے؟ حدیث رسول سے سنو، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ اکبر، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور دوسروں تک سکھائیں۔ سب سے بہترین عمل اگر دنیا کے اندر ہے تو یہ ہے کہ جو شخص قرآن کو سیکھے اور دوسروں تک پہنچائے، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ حضرات محترم، زندگی تو چند دن کی ہے، یہ موضوع ذہن میں رکھنا چاہیے۔ سب سے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس سے بہتر کوئی زندگی نہیں ہے۔ کوئی ایسا دنیا میں ہے جو رہا ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، جب سینے میں حدیث رسول قرآن کی عظمت ہوگی تو خشیت الہی ضرور پیدا ہوگی۔ آج لوگ اپنے بچے کو کیوں نہیں پڑھاتے ہیں؟ کہ اس میں کچھ ہے نہیں، کچھ کمائی نہیں، کچھ دھمائی نہیں، کچھ روپیہ پیسہ نہیں ہے۔ ارے ٹھیک مانا اس میں پیسہ نہیں ہے، لیکن کبھی کسی عالم کو بھوکے مرتے ہوئے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، میں نے تو آج تک دیکھا نہیں۔ اب جب عالم دین عالم بن جاتا ہے تو اللہ اس کی خواہشوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ آج کیا ہے، بڑا معاشرہ خراب ہو گیا۔ جنے کتنی ایسی مسجد تھی لاک ڈاؤن میں اماموں کو نکال دیا۔ میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء اکرام نے کسی کو دینار اور درہم کا وارث نہیں بنایا بلکہ علم کا وارث بنایا۔ آج ہر عالم غریب ہوتا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے جو چھوڑ کے ترکہ گئے ہیں وہ مال و دولت نہیں چھوڑ کے گئے، جیسے ہر باپ اپنی اولاد کے لیے زمین جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے۔ بڑی پوائنٹ اور مارکے کی بات کر رہا ہوں۔ ہر باپ اپنی اولاد کے لیے مکان چھوڑ کے جاتا، گھر چھوڑ کے جاتا، گاڑی، بنگلہ، کاروبار چھوڑ کے جاتا ہے، لیکن جب نبی اس دنیا سے گئے تو کاروبار دولت نہیں چھوڑ کے گئے بلکہ علم دین چھوڑ کے گئے۔